رسولہ الکریم اما بعد۔ آواز آ رہی ہے جی؟ شکریہ انور صاحب، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہم کل یہ ضمیریں ہم پڑھے تھے، الحمدللہ ابھی ہم ضمیروں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، کل ہم نے ان آیات کا ترجمہ کیا تھا۔ اب یہ والی ہوا ہم نے کل ضمیر پڑھی تھی، جس کا معنی وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوا کے بعد الف لام آتا ہے کبھی کبھی الف لام کے بغیر ہوتا ہے تو وہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہو، ہم نے پیچھے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جب الف لام آئے تو پھر وہ پورا جملہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہے نہیں لگاتے۔ اگر ہے کہ الف لام کے بغیر ہو تو پھر ہے لگتا ہے۔ کسی کو یاد ہے تو بتائیں ہاں ذرا، کہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس کے بعد الف لام آ جائے تو پھر ہے نہیں لگتا، اگر الف لام نہ ہو تو پھر ہے لگتا ہے؟ پیچھے ایک سبق میں ہم نے پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ یہاں جی سر، اگر تنوین ہو تو پھر ہے لگتا ہے، ہاں اور تنوین، جی تنوین کا مفہوم میں تو ہے۔ ابھی میں جی بات کروں الف لام کی، کہ جب الف لام آ جائے تو پھر ہے نہیں لگانا، الف لام نہ آئے تو پھر ہے لگانا ہے۔ پیچھے ایک ہم نے اس طرح کا تھوڑا سا پڑھا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذالکا، ہاذا اور ذالکا، یہ والی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے بعد الف لام آ جائے تو پھر یہ پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے ھذا القرآن، ھذا القرآن کا ترجمہ یہ قرآن ہے، یہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے یہ قرآن۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب، کیونکہ ھذا کے بعد الف لام آ گیا۔ تو وہ ایک دہرا دیا پیچھے والا سبق، انشاءاللہ ابھی یہ والا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، سمجھ لگ جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں ہوا حقن، یہ والا جو ہوا حقن ہے، آپ دیکھیں ہوا کے بعد حقن پہ الف لام نہیں ہے، تو یہ پورا جملہ ہے۔ ہم کہیں گے ہوا حقن، وہ حق ہے یا یہ حق ہے۔ لیکن یہ ہے ہوا الحق، الف لام، جب ہوا کے بعد الف لام آ جائے تو پھر اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہم ترجمہ کریں گے وہی حق ہے۔ ہوا کے بعد، دوبارہ سنیں، ہوا کے بعد جب الف لام نہ ہو تو پھر ایک سادہ سا ترجمہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے وہ حق ہے۔ لیکن اگر ہوا کے بعد ال آ جائے، الف لام آ جائے، جیسے یہ ال ہے، حق کے اوپر الف لام ہے، تو پھر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، وہی، یہی حق ہے۔ اچھا، اب سب سے اوپر انور صاحب ہیں۔ جی انور صاحب، ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں، اگر آپ کو سمجھ لگی ہے تو سنائیں ذرا۔ ہوا القادر، کیا ترجمہ ہوگا ہوا القادر کا؟ وہی قادر ہے، ہاں شاباش، وہی قادر ہے۔ وہی اور قادر ہے۔ ہوا الرحمن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا یہ سر ایک چیز پوچھنی، جی جی، یہ ہو الف لام لگاؤ تو تنوین تو نہیں آئے گی، ہو القادرن تو نہیں آ سکتا، ہو الحق نہیں آ سکتا، ہاں نہیں الف تنوین نہیں آ سکتی۔ تنوین نہیں آ سکتے۔ جی جی ٹھیک ہے، بس یہی پوچھتا تھا۔ اب ہوا ٹھیک، الرحمن، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہی رحمان ہے، شاباش، ہوا الحق، وہی حق ہے۔ صحیح ہے۔ اگر باقیوں کو بھی سمجھ لگی ہے، نیچے سے کسی باجی سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ جی باجی فرا آپ سنائیں۔ جی آپ، سر، یہ ہوا القوی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہی قوت والا ہے۔ ہاں شاباش۔ ہوا الباطل، وہی باطل ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی محترم۔ اور نیچے سے ہم پوچھیں افضل صاحب آپ سنائیں۔ ہوا السمیع، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی، وہی سمیع ہے، سننے والا ہے۔ ہاں شاباش، جزاک اللہ خیرن۔ اور ہوا العذاب، یہ اوپر، وہی ذاب ہے۔ ہاں وہی عذاب ہے۔
جی هو جی الفضل، وہی فضل ہے. وہی فضل ہے. ٹھیک ہے آگے هو الغنی، وہی غنی ہے. هو الابتر، وہی بے نسل ہے. ہاں وہی بے نسل ہے. جزاک اللہ خیرن. جی اب نیچے باجی سونیا آپ کا بتائیں ذرا. هو الخسران. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. وہی خسارہ ہے. ہاں اچھا اس میں باقی جو بھائی ہیں نا وہ خاموش نہ رہا کریں. آپ خود ہی ہم سے پہلے ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں اور چیک کیا کریں، اور جو مشکل لفظ ہیں ان کو لکھ لیا کریں. کاپی پینسل جو ہے نا وہ لازمی پاس رکھا کریں. اچھا هو الاول، وہی اول، وہی پہلا ہے. اول وہی پہلا. ٹھیک ہے هو الحی، وہی زندگی دینے والا ہے. وہ زندگی ہے، زندگی دینے والا ہے. ہاں زندہ ہے یا زندگی دینے والا بھی ٹھیک ہے. وہی زندہ ہے، حی ہے، زندہ، حی زندہ. جی. اچھا فاللہ هو الولی، اس کا ترجمہ کریں. تو اللہ وہ وہی دوست ہے. ہاں شاباش. ولی دیکھ سنا نا آپ نے کہ اب دیکھیں یہ فاللہ هو الولی، تو لفظ اللہ کا کے بعد تاکید آ گئی ہے، تو اللہ وہی ولی ہے، یعنی وہی ہے، اس کے علاوہ اصل جو مددگار. ولی کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. جی اب آگے بھائی طیبہ آپ سنائیں. هو الضلال. سر اسکرین شو نہیں ہو رہی. آپ کے پاس باقیوں کو بھی نہیں ہو ایسے رہی؟ ہو رہی ہے. نہیں سے ہو رہی ہے، میرے خیال ہے ان کو نہیں ہو رہی. وہ آپ نا دوبارہ ریجوائن کریں، ریجوائن کریں شاید ہو جائے. اگر اب ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. هو الضلال. اس سنائیں پھر کیا وہی ہے. هو الضلال. وہی گمراہی ہے. فاہو المہتدی. تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ہاں شاباش. هو الخلاق. یہ والا ترجمہ نہ دیکھیں، آپ وہی نے اپنے پیدا سے کرنے ترجمہ کرنا. والا. خلاق کا خلاق کے حساب سے کرے ترجمہ. یہ خلاق والی فارمیٹ ہے، غفار والی. وہی تخلیق کرنے والا ہے. خلاق غفار والی فارمیٹ ہے یہ، اس کے حساب سے ترجمہ کریں. وہی بہت پیدا کرنے والا. ہاں شاباش جزاک اللہ خیرن. نے غفار خلاق ہم نے اس کے ساتھ بہت آتا ہے. ٹھیک ہے. جی ان اللہ هو الحق. جی جی. سر اسکرین چلی گئی ہے. اچھا چلیں آپ دوبارہ جو ہے نا وہ جوائن کر کے دیکھیں. جی باجی لاریب آپ بھی آ جائیں، سنائیں ہیں ذرا اگر آپ سمجھ لگی ہے. ان اللہ هو الحق. بے شک اللہ هو الحق، وہی حق ہے. وہی حق ہے. شاباش. اچھا یہ والی جو تاکید ہے نا اس طرح کی، یہ اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے پڑھی تھی سبق نمبر 9 میں، پہلی جو ہے نا وہ جلد کے اندر پہلے یونٹ میں، تو اگر آپ کو یاد ہوں تو آگے بھی سنائیں. پھر بسم اللہ پڑھیں، جلدی سے ترجمہ کریں. هو التواب الرحیم. وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. طواب کا ترجمہ کریں، یہ غفار والی توبہ فارمیٹ ہے. توبہ بہت توبہ کرنے بہت ٹھیک توبہ قبول ٹھیک کرنے ہے بہت ٹھیک ہے کریں ترجمہ. وہی بہت وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا ہے. شاباش. وَهُوَ السمیع العلیم. اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور آپ 2 مرتبہ کہتے اور ہیں، وہ لیکن واؤ 1 مرتبہ ہی آئی ہے. اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. ہاں شاباش. وَهُوَ الفتاح العلیم. اور وہی
فتح دینے والا جاننے والا ہے. فتاح، فتاح کون فتح بتائے گا ترجمہ؟ کامیابی، کامیابی، نہیں فتح کامیابی. نہیں نہیں، ہاں جی کوئی بتائیں. فیصلہ کرنا. ہاں فیصلہ. شاباش، فیصلہ کرنے والا بھی اور فراخ کرنے والا کھولنے بھی. والا. ہاں کھولنے والا، فراخ کرنے والا، وہی بہت فیصلہ کرنے والا. ہاں اور اب جی علیم. یہ ایک سوال پوچھنا تھا جی جی جی. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو الرحمن اور رحیم کے ساتھ نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا لکھا ہوتا ہے. یہ کون سی فارمیٹ ہے؟ یہ والی جو ہے نا نہایت، یہ بھی میں ابھی آپ کو یہ بھی بتانے لگا تھا. یہ جو الرحیم ہے نا، الرحیم فعیل، جی فعیل والا جس جو ہوتا ہے نا، رحیم، علیم، اس کے ساتھ بھی بہت اور نہایت لگتا ہے. رحمان یہ بھی مبالغے کا جو ہے نا وہ تاکید والی فارمیٹ ہے. یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے اس کے اندر بھی ہم نے بھی پڑھی نہیں ہے یہ والی فارمیٹ. لیکن یہ بھی جیسے غفار ہے نا، غفار، ایسے ہی رحمان ہے. جی جی رحمان کی طرح کوئی بھی فارمیٹ آئے تو وہ اس کے اندر بھی نہایت اور بہت والا جو ہے نا وہ معنی پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو علیم ہے، ہم اس میں کرتے نہیں ہیں، اس کا بھی ترجمہ بہت ہو جاتا ہے. بہت جاننے والا ہے، بہت جاننے والا. خبیر بہت خبر رکھنے والا، کبیر بہت بڑا، علیم بہت جاننے والا. یہ والی بھی اس میں بھی بہت بہت والی جو ہے نا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک عام ہوتا ہے عالم جاننے والا، علیم اس میں بہت جاننے والا، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. خالق پیدا کرنے والا، خلاق، اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا تاکید کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے یہ نہایت. اچھا اچھا جی، چلیں جی آگے سنائیں. بسم اللہ. وَهُوَ اللطیف الخبیر. جی کون سنا رہے تھے؟ میں سر میں سنا رہی تھی. جی جی سنائیں باجی. وَهُوَ اللطیف الخبیر. اور وہی بین باخبر ہے. وہ ہاں ہاں شاباش، ٹھیک ہے. وَهُوَ العلی الکبیر. اور وہی اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے. اور بہت بڑا ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں، ابھی ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. بہت اس بڑا. اس میں دیکھ لیں کسی کو کوئی ترجمہ نہیں آتا تو یہ لطیف کا مطلب لطیف نرم. لطیف کا نہیں. ہاں لطیف کا ترجمہ نرم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ترجمہ نہایت باریک بین، بہت باریک بین. اچھا جی، اب اس میں باقی وہی صفات ہیں، آپ دیکھ لیں اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ تصویر اسکرین شاٹ لے لیا کریں اور خود کوشش کریں جو ہے نا اس میں. جی صادق اللہ بھائی آپ ذرا انمیوٹ کریں، آپ سنائیں ذرا. ایک دو آپ سے سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، پھر ترجمہ تاکہ ہم تھوڑا سبق ہمارا تھوڑا آگے چلے. صادق اللہ بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں ذرا جلدی. یہ رزاق ذوالقوت ہے، یہ والا مشکل لگ رہا ہے. وہ رزاق ایک مرتبہ کر ذوالقوت. لیں، پھر سب کا ترجمہ کر لیں، پھر ٹھیک ہے. کر لیتے ہیں. اچھا جی کریں پھر ترجمہ. جی افضل صاحب آپ پھر بسم اللہ پڑھیں. جی. کریں ترجمہ. هو هو الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. وہی نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے هو الحی پڑھتے. القیوم. وہی زندہ قائم رکھنے والا ہے. وہی هو الحکیم العلیم. وہی نہایت حکمت والا اور بہت اور جاننے والا ہے. ہاں جی اور عربی نہیں پڑھنے لگانا. کے بغیر ہی ترجمہ کر وہی دیتے ہیں تاکہ جلدی ہو جائے. وہی غالب بہت بخشنے والا ہے. وہی شاباش. بلند شان والا عظمت والا ہے. وہی بہت بلند. علی کا کیلا مطلب بہت غالب بلند. ہے. علی کا مطلب ہے جی بہت بلند شان والے، بلند.
بلند شان تو بلند ہے ہی ہے، وہی لیکن اللہ تعالیٰ کیلا ویسے بھی بہت بلند ہے ذات کے اعتبار سے۔ چلیں آگے، جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہی کیلا غالب ہے ٹھیک ہے وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے شاباش وہی غالب اور بہت بخشنے والا ہے شاباش، وہی بہت واہ ہوا حکمت واہ والا واہ بھی ہے، باخبر ہے اور وہی جی جی ٹھیک ہے اور آگے۔ وہی حکمت والا اور باخبر ہے ہوں وہی غالب حکمت والا ہے ٹھیک ہے وہی سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے ٹھیک ہے، وہی سب سے زیادہ رزق دینے والا قوت والا ہے ہاں ذوالقوہ کا ذو کا مطلب کیا ہے؟ والا والا، ولا شاباش۔ ذو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ ٹھیک ہے جی شاہ، ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا آپ نے۔ اچھا جی آگے یہاں تو دیکھیں صرف الف لام آیا ہے، ہوا کے بعد الف لام آیا ہے، یہ ایک تاکید ہو گئی ہے۔ اب ڈبل بھی تاکید ہو جاتی ہے۔ ڈبل تاکید اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے دیکھیں، قریب کرتا ہوں تھوڑا سا، ذالکا بھی آ گیا، ہوا بھی آ گیا اور الف لام بھی آ گیا، یہ ڈبل تاکید ہو گئی ہے۔ تو اس کا بھی ترجمہ یہی ہے جو ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں بھی تاکید کرتے ہیں۔ یعنی اردو عربی بہت فصیح زبان ہے کہ ہم اگر کرنا چاہیں نا کہ عربی کا پورا ترجمہ، تو کبھی کبھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اگلی تاکیدیں آئیں گی، 3 4 تاکیدیں بھی اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں چند کلموں میں، کہ ہم اردو میں ہمارے پاس اتنا سامان ہی نہیں ہے کہ ہم مکمل اس کا حق ادا کر دیں ترجمے کا، تو بہت کھینچ چان کے جو ہے نا وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ مزید تاکید پیدا ہو گئی ہے، ذالکا بھی ہوا الفوز، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کرتے ہیں۔ تو کریں ترجمہ جی۔ اب جی بھائی طیبہ آپ کریں ذرا جلدی ذرا، ذالک هو الفوز العظیم، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ہاں ترجمہ یہی کرتے بہت جائیں، بڑی کامیابی ہے عربی پڑھنے کے بغیر ہی ترجمہ کریں آگے، جی چلے کریں۔ یہی فضل اور یہی بہت بڑا فضل ہے ہاں ٹھیک ہے، یہ صفتیں ہیں، صفت میں جو ہے نا وہ الٹا ترجمہ ہم کرتے ہیں، بہت بڑا پہلے الفضل بعد میں ترجمہ ہوتا ہے، یہ ساری صفتیں ہیں۔ آگے ذالک هو الضلال البعید، جی یہی دور کی گمراہی ہے ہاں شاباش۔ آگے اور اللہ سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اس اور میں هو اللہ السمیع، تاکید بھی شامل کریں، یہی اور اللہ یہی ہے یہی کی سننے بجائے والا آپ ہی اور لگا بہت لیں، جاننے والا یہی کی بجائے اگر آپ ہی لگا لیں گے نا سر تو کیا پھر بھی لگا لیں ہی تو پھر بھی تاکید ہو جائے گی، یہاں جی ہی لگ جائے گا تو وہ مناسب رہے گی تاکید۔ اور اور اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ کر دی ہے کہ واو ایک ہے۔ اور اللہ ہی استاد سننے صاحب یہاں والا پہ وزن کریں گے نا، جاننے والا جی کیا کہا ہے؟ اور اللہ وہی سننے اور جاننے والا ہے، وہی سننے اور جاننے والا جی تاکید ہی ہوگی، لیکن یہاں ہم وہی نہیں ہو لگائیں گے، وسع میں یہاں ہم ہی لگا دیں گے، ہوا یہ تاکید ہی ہے۔ تو تاکید میں ضروری نہیں کہ ہم یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے، وہی بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ہی یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہاں بھی تاکید ہی ہے، تاکید ہے ایک ہی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک اور تجھ سے ہی، یہاں بھی تاکید پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایاک کی جگہ بعد میں تھی، پہلے آ گیا۔ تو تاکید کے لیے مطلب کوئی بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اردو میں، یہی وہی ہی، یہ سب تاکید میں آتے ہیں، وہ کلمے کے سیاق کے حساب سے۔ جی باجی طیبہ اب آگے کریں ذرا، اس کا بھی کر دیں، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ۔ اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے ہاں شاباش نہیں ٹھیک ہے، اور اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
جی بہت شکریہ. اب My turn. صادق بھائی سمیرا اگر آپ جی صادق اللہ بھائی آپ پڑھیں بسم جی اللہ السلام کریں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ کریں ذرا اس کا ترجمہ. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہی فوز العظیم. جی فوز کا کیا معنی؟ فوز کا ترجمہ ہم یہاں پڑھ چکے ہیں. فوز کامیابی کا ترجمہ کامیابی کامیابی. اور یہ اور یہی الفوز ہی العظیم. کامیابی، بہت کامیابی دینے والا. ہاں یہ آپ کے لگتا ہے وہ صفتوں والے سبق مس ہوئے ہیں. جی اب اور یوسف یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جی باجی کریں آپ کریں اس کا کریں آگے. ذالک هو الفوز المبین. سے میں کروں. جی کریں یہی ہے کھلی کامیابی. کھلی کامیابی یا واضح یہی ہے کامیابی. نقصان، کھلا نقصان. ٹھیک ہے اور یہی ہے کھلا نقصان. اور ٹھیک ہے اللہ وہی ہے غنی، دینے والا، قابل تعریف. غنی اور بے شک اللہ ہے دینے والا یا کرنی. دوبارہ کریں. الغنی کا ترجمہ غنی کر دیں یا بے اور پرواہ کر دیں. وہی والا غنی ہی کر قابل دیں. تعریف ہے. ہاں ٹھیک ہے آگے. اور بے شک اللہ وہی اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے. ہاں ٹھیک ہے شاباش. اب یہاں 2 تاکیدیں تھیں، اب یہاں 3 تاکیدیں ہو گئی ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں ایک تو انا آیا تاکید. اب آپ بلکہ میں نہیں بلکہ آپ بتائیں کہ سارا میں تو نہیں بتاؤں. جی محترم امین عامر صاحب آپ کریں ذرا اس کا ترجمہ. اس میں مجھے پہلے بتائیں کون سی تاکید استعمال ہوئی ہے یہ والے جملے میں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العزیز الحکیم، بہت حکمت والا اور عزیز رحم. عزیز کا مطلب غالب غالب. اور بے شک اللہ غالب والا سر ہے. جی تقیدیں میں بتاؤں. جی بتائیں مفسر صاحب جی بتائیں جزاک اللہ بتائیں. انا ٹھیک لام ہے زبر لا ہوا. ٹھیک ہے ایک یہ ہے دوبارہ ایک انا ہے ایک لام زبر لا ہے اور لا ہوگا ہوا کے بعد جو ال ہوا دونوں مل لا کے دونوں مل کر یعنی کتنی تاکیدیں ہوگی. اب ترجمہ لا کریں سب کا. افضل صاحب ترجمہ کریں سب کا ذرا. جی بے شک اللہ ہی صرف غالب واؤ بھی حکمت شروع ہے. والا ہے. دوبارہ جی اور بے شک اللہ ہی صرف غالب حکمت والا ہے. ہاں یعنی تینوں کا ہی صرف انہوں نے. اور بے شک آپ کی جملوں میں جو تقید کے لفظ استعمال ہوئے ہیں بے شک آپ نے کیا ہے اور ہی کیا ہے اور صرف کیا آپ نے. یعنی یہ تینوں ٹھیک ہے شاباش تقیدوں والے ترجمے ہیں. یعنی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لاہوا یقیناً لاہول یقیناً وہی اور بے شک اللہ یقیناً وہی غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی تینوں تاکیدوں کا ترجمہ ہو گیا ہے. ان دیکھیں ہم کھینچ تین کے تان کے ہم کر رہے ہیں. عربی زبان بہت وسیع ہے الحمدللہ. چلیں جی آگے بھی کریں افضل صاحب اس کا بھی کر دیں دوسرے بے کا. شک یہ صرف واضح آزمائش ہے. یہی واضح نہیں آزمائش ہے. حاضہ کے بعد حاضہ کا ترجمہ جی حاضہ یقیناً والا کا ہوگا. لفظ ڈالو تو یس. نہیں جی نہیں بے انا شک یہ یقیناً ہی جی واضح افضل صاحب آزمائش ہے. یوسف بھائی کیا کہا آپ نے. یس سر میں نے کہا جتنی تاکیدیں شامل ہوں گی 3 ہوں گی 4 ہوں گی سب کا ترجمہ شامل کریں گے. یوسف بھائی نے پوچھا ہے کہ جتنی تاکیدیں ہوں گی. دیکھیں حق تو یہی بنتا ہے کہ جتنی تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں ترجمے میں بھی ہم وہی کریں. تو یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. تو جو عام جو ترجمے ہیں انہوں نے اکثر علماء نے اس کا حساب نہیں رکھا ہوا
آپ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کا اگر آپ ترجمہ کھولیں گے، انہوں نے اللہ کے فضل سے پوری کوشش کی ہے کہ ہر تاکید کا ترجمہ ہو. آپ ان کی یہ والی آیتیں ان کے قرآن میں ترجمہ کھولیں گے نا، ہر تاکید کا، ہر لفظ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اسی لیے میں نے کئی شیعوں کی زبان سے سب تقریباً مکتبہ فکر والے جو عربی کو جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاندار انہوں نے ماشاءاللہ ترجمہ کیا ہے. تو مطلب سب مکتبہ فکر والے اور تعریف پھر سر کرتے ہیں. اس سے اوپر سر اس تو سے اوپر کوشش تو جو ابھی یہی کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 3 تاکیدیں استعمال کی ہیں، ہم اس میں کوشش کریں. اس سے اوپر سر جو پڑھ رہے تھے ذالک هو الفوز، جی جی، اس سے اوپر کیا مجھے سمجھ لگی یوسف بھیا آپ کی؟ سر جی ابھی اوپر جو ابھی اس سے پڑھ رہے تھے ذالک هو الفوز، جی جی، سر نیٹ کا ایشو ہے میرے پاس، مجھے تو اسکرین پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ بات کیا کیا آپ نے اس سے اوپر جو پڑھا ہم نے؟ تو میں نے کہا اوپر جو ابھی ہم نے پڑھا ہے ذالک هو الفوز ٹھیک ہے، آپ آگے اب بات کریں. ذالک بھی آ گیا اس کے ساتھ ول لگا، یہ ایک تاکید پیدا ہوئی ہے. تو ذالک اگر یہاں ترجمہ ذالک اگر یہاں ترجمہ کریں گے یا صرف وہی تاکید والا کریں گے؟ تاکید والا، یہاں تاکید ہی ہوگی. یہ جو یہی کر دیا نا، ذالک کا ترجمہ یہ کرنا تھا نا ہم نے، تو ہم نے یہی کر دیا. تو یہ 2 تاکیدیں ہیں، تو یہی ہی یعنی یہ کی جگہ یعنی سر یہ یہی 29 دونوں کو ڈسائڈ کر دے گا. یہ آپ کہہ سکتے یہ ہی ذالکہ کا ترجمہ کریں یہ، اور هو الفوز کا وجہ ہی، یہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے. یا ہم یہی کر لیتے ہیں، یہ ہی کو اکٹھا کریں تو یہی کر لیتے ہیں. جی تو جیسے آپ کو مناسب لگے آپ دونوں کر سکتے ہیں، یہ ہی ہاں یا ٹھیک ہے یہی. سر، اچھا جی. جی سر سر یہ 29 والا ذرا دوبارہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے سر. اس میں تین تاکیدیں دیکھیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے ٹھیک ہے شک اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہی، لام کا ترجمہ یہ بھی تاکید ہے، اور آگے ہوا یہ بھی تاکید کے لیے، یقیناً وہی غالب حکمت والا ہے. جی آگے کریں ترجمہ اب اس کا. اب بسم اللہ پڑھیں، ذرا جلدی کریں. جی افضل صاحب کریں آپ ترجمہ. جی بے شک یہ ہی یقیناً بڑی کامیابی ہے. ہاں شاباش. آگے وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی یقیناً غنی قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے شاباش. ترتیب سے بے جو شک یہ ہی یقیناً واضح فضل ہے. ٹھیک ہے. جی 34 پڑھنے لگا ہوں اب. جی جی پڑھیں سمجھ بے لگی. شک یہ ہی سچا قصہ ہے، بیان ہے. لام کا بھی ترجمہ کریں. بے شک یہ یقیناً سچا قصہ ہے، ہاں سچا قصہ بیان ہے، ہے. سچا بیان ہے. جی بہت شکریہ. اچھا جی، اب ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں آپ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جی بھائی جی، یہ سائیکا، یہ آپ کریں ذرا ترجمہ. آپ کا مائک ان میوٹ ہے. اس آیت کا کریں ترجمہ. یہ ویسے پیچھے میں نے پڑھی ہے، اگر آپ کرنا پسند کریں گے تو. چلیں جی آپ انور صاحب. سر میں کروں؟ سر میں جی کروں؟ کریں بھائی جی، جی کریں جی آپ جی. کریں. جی بھائی جی کریں. تو بے شک اللہ کی مدد یقیناً آنے والی ہے، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے، بہت ہی شاباش، جاننے والا ہے. جزاک اللہ خیر. اگلے ابھی کیا کر دیں، عربی پڑھے بغیر کر دیں. سر یہ سر جی انور صاحب.
تو یہ شرط یہ نہیں وہ بے شک اللہ کے مقرر کردہ مدت مقرر کردہ. مراد وہی ہے نا مقرر کردہ، لیکن لفظی اچھا ترجمہ کریں تو اجل کا مطلب مدت ہی ہوتا ہے، اللہ کی مدت، یعنی جو اللہ نے مدت مقرر کی ہے، تو مراد وہی ہے، لیکن لفظی اللہ ہی ایسے ہے. کے لیے ہے، جی جی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ وہی غنی اور قابل تعریف ہے، غنی قابل جزاک تعریف ہے. غنی قابل شاباش. ٹھیک ہے آگے. وہی اول ٹھیک ہے سر صحیح نظر نہیں آ رہا. اور آخر اور جی اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہی نہیں یہاں ہر چیز کو یہاں وہی جاننے نہ والا کریں. ہے. اور یہاں الف لام نہیں نا ہے اس کے بعد میں، ہوا کے بعد. جی اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے شاباش. آگے بھی کر دیں. اچھا یہ بھی اور اللہ وہ نیا ہوگا، جی مرادہ یہاں بھی ترجمہ یہاں یہی ہوگا، اور وہی اور وہ دیکھیے، اور وہ ہے جو، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے جو، وہ ہے جو، الذی آگے آئے گا ہمارے اور سبق وہ میں، ہے جو فی السمائی، آسمان میں الہ. معبود ہے، ٹھیک ہے شاباش. اور زمین میں معبود ہے، ٹھیک ہے اور وہی حکمت والا جاننے والا ہے، اور وہ شاباش. ہے جو. آپ نے سر بہت ادھر اچھا وہی بھی ترجمہ آ کیا سکتا ہے نا. ہے. جی وہی ہی آئے گا. جی بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ ترجمہ کیا ہے. اب یہ جی اس کا بھی کر دیں، نیچے والی کا بھی. اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے. قائم رکھنے والا یا سر قائم رہنے والا کیوں؟ رکھنے والا اور رہنے والا جی دونوں ہی ہیں اس کے لیے. قائم رکھنے والا، رکھنے والا اس کا ترجمہ زیادہ جی اچھا قائم ہے. رہنے والا، جی قائم قائم رکھنے رکھنے والا. والا. ٹھیک ہے سر اب شاباش میں پڑھوں؟ جزاک. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من اچھا جی بھائی الشیطان الرجیم، فرزانہ بسم اللہ میں نے بھی الرحمن آپ کا الرحیم. دیکھا. ٹھیک ہے. واللہ الذی لا الہ الا وہ اللہ الذی جو لا نہیں الہ معبود الا لا سوائے الہ ہو ایک اس منٹ کے. جی ایک منٹ بھائی. لا الہ اس کا اکٹھا کریں. لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہیں، لا الہ اس کا کوئی اکٹھا کریں معبود گے. نہیں ہے ہاں نہیں اللہ اللہ معبود. ہوا. سوائے، ہاں جی نہیں نہیں اللہ معبود ہوا. سوائے ہوا اس کے. ہاں اس سوائے اس کے بھی ہو مگر سکتا ہے، وہ سر مگر وہ بھی آ مگر سکتا ہے وہ نا. ہاں دونوں ٹھیک ہے. ہم نے دونوں ہی ترجمہ پڑھے تھے اس ہاں اللہ جی کے، سوائے وہ اس کے، الملک یا مگر القدوس، ٹھیک ہے. پڑھتے پڑھیں. الملک القدوس مالک بادشاہ قدوس، سلام سلامتی بہت والا مومن پاکیزہ، امن قدوس بہت پاکیزہ. بہت پاکیزہ، السلام سلامتی والا، مومن امن دینے والا، مہیمن نگہبان، عزیز غالب جبار، بہت سخت. بہت سخت زبردست، المتکبر تکبر والا، سب سے بڑا. متکبر تکبر کرنے والا، کبیر تکبر والا. کبیر سر یہ بڑا. محمن کو دوبارہ سمجھا دیں. محمن کا کیا مطلب ہے سر؟ مہیمن. المحمن. جی بتائیں جی جی سر. المہیمن کا کیا ترجمہ تھا؟ نگہبان. نگہبان. شاباش. مہیمن کا جی نگہبان، مومن کا امن دینے والا، السلام کا سلامتی دینے والا، القدوس کا بہت پاکیزہ. قدوس قدس کہتے ہیں نا، قدس پاکیزہ کو.
تقدیس قدوس، الملک بادشاہ، العزیز غالب، الجبار بہت سخت، المتکبر تکبر کرنے والا. بہت بڑا. اچھا اچھا جی آگے ہم یہ تھوڑا سا سبق پڑھیں اور ٹھیک ہے. المتکبر کا ہم نے تکبر والا مطلب بہت بڑا، بہت بڑائی والا، یہ بڑائی والا کر لیں، بہت بڑائی والا. اچھا ٹھیک ہے، بہت آگے بڑا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر کا، کسی لفظ کا سے پہلے کا آتا ہوتا ہے، یہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ جو کا ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرح. کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرح. کسی لفظ سے پہلے اگر کا آ جائے اس طرح کا کہ جیسے السماء ہے، اب السماء الگ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کا جو اس کے شروع میں آ گیا نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرح. کی طرح. ہاں تو الکسر، اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا زید شیر کی طرح ہے، تو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زید کل اسدی، زید شیر کل اسد، اسد کہتے ہیں شیر، کل اسد شیر کی طرح ہے. اسی طرح یہ جو تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، اس مثال بیان کرنے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے. تو اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں نا وہ یہ بہت مشکل الفاظ ہیں، جو آج نئے بندے کے لیے جو ہے نا تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں. ان کو آپ نے تصویر کھینچ لیں، آپ جو ہے نا اس کو یاد کر لیں، یا جو ہے نا جن کے پاس کتابیں ہیں وہ ان کو الفاظ کو ضرور یاد کریں. تو کل کسری کیا ترجمہ ہوگا؟ کل کسری جی بھائی فرزانہ آپ کریں. کل محل کسر کی کا طرح. ہاں محل کی طرح. کل محل کی انعام، طرح. چوپایوں کی طرح. ہاں. کل انسا، عورت کی طرح. ٹھیک ہے. کل فخار، جنت کی طرح. ٹھیکری کی طرح. ٹھیک. کل محل، پگھلے تانبے کی طرح. کل حجارہ، پتھر کی طرح. کل اعمیٰ، اندھوں کی طرح. اندھوں جمع نہیں ہے، کل اعمیٰ واحد ہے. اندھے کی طرح. ہاں جو اندھا. عمیون عمیون جو لفظ آتا ہے نا، سمن بکمن عمیون، وہ عمیون اندھے ہوتا ہے، اندھے وہ جمع ہے، اعمیٰ کی جمع عمیون. چلیں یہ کرمیم، آئین سے آئیے. آئین آنکھ اور آم اندھے. جی جی بالکل. سمن سواد گونگے چلیں ٹھیک ہے، وہ بعد میں بولیں گے. کرمیم، بسیدہ ہڈیوں کی طرح. ہاں بسیدہ. کدیہان، سرخ چمڑے کی طرح. کتود، لایا پہاڑ کی طرح. ہاں ٹیلے. کتود العظیم جو آتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب چھڑی ماری نا پانی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کتود العظیم، بہت بڑے ٹیلے کی طرح بن گیا وہ پانی، ایسے رستے بن گیا کہ جیسے وہ پہاڑوں کی طرح درمیان میں پانی کھڑا ہو گیا درمیان میں. تو وہاں تک کتود. جی سر یہ کسریم، کدیحان کیا مطلب؟ سرخ سرخ چمڑے کیا چمڑے کی چیز ہے طرح. سر؟ چمڑا جو ہوتا ہے اچھا. چمڑے کی قسم ہے ایک سرخ چمڑا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں قیامت بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت والا تقریب آسمان سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، یعنی ایسا آگ جل رہی ہوگی ہر طرف ہی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ یہ کدیحان سرخ چمڑے کی طرح جو ہے نا بن گیا. یہ سورۃ الرحمن کے اندر آتا ہے. چلیں جی. کسریم، پکی کھیتی کی طرح. کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. کل جبال، پہاڑوں کی طرح. کل جبل عہن، پہاڑ اور جبال پہاڑ. جی جی شاباش. جبل روئی کی پہاڑ طرح. اور جبل پہاڑ. روئی کی طرح. عہن کہتے ہیں روئی کو. یعنی ہاں جی کوئی بتا سکتا روئی ہے کی طرح. کہ روئی کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کے ساتھ دی ہے؟ کہ روئی کی طرح پہاڑوں کیا کی ہوگا؟ دھلکی ہوئی روئی، سر بادلوں دھلکی دھلتی ہوئی ہوئی روئی کی رنگین طرح. اون. بادلوں کے. انسان اڑ رہے ہوں گے کل سورۃ کل القاریہ میں. عین بادل روئی کی المنفوش. طرح اڑتے پھریں گے. نہیں انسان نہیں اڑ رہے ہوں گے اس طرح. ہاں جی سورۃ القاریہ میں کل آتا ہے. جی عین جی بہت. المنفوش. پہاڑ ہو رہے لیکن ہیں. وہ کیا پہاڑ کل اللہ، رہی. پہاڑ. ہاں شاباش. پہاڑ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ریزہ ریزہ ٹکرائیں گے نا، جب اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑ ٹکرائیں گے تو پہاڑ روئی کی طرح جو ہے نا وہ اڑ رہے ہوں گے. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل فراش،
परवानों की तरह परवानों की तरह, परवानों की तरह फराशिल मबसूस, हाँ जी, परवाने परवानों की समझते ना तरह क्या मतलब परवाने? वही कीड़े ये जो आग के गिरते हैं, हाँ, ये आग के इर्द गिर्द, वो लाइट के इर्द परवाने, हाँ गिर्द, जी। और मेरे ये लैपटॉप के भी इर्द गिर्द परवाने उड़ रहे हैं। जी, अच्छा जी, परवानों को इंसानों से तशबीह दी गई है। उस्ताद साहब पानी किसे कहते हैं? जी क्या? परवानों को इंसानों से तशबीह दी जो गई है। पानी हाँ जी, हाँ जी, जी जी, इंसान ऐसे क़यामत वाले दिन जी बिखरे होंगे कि कोई उसका ठिकाना नहीं। जी आपने क्या पूछा बाजिला रैब? जो पानी उस्ताद साहब किसे कहते हैं? चौपाए जो समझ पानी लगी? जो पानी किसे कहते हैं? चौपाई किसे कहते हैं? अच्छा अच्छा, चौपाई कहते हैं जिनके 4 टांगे होती हैं, जानवर, जानवरों को कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये सर भला किनको मवेशी कहा भी है? कहते हैं ना इसको। हाँ जी, सर मवेशी भी आ सकते हैं ना, जी जी, मवेशी। मवेशी भी आ सकता है। ये जानवर पता है अल्लाह ताला ने किनको कहा है? अल्लाह ताला ने उनको कहा है ये जो खाते हैं, खा के सो जाते हैं, या कुलूना कमाता कुलूना नाम, इन्हीं ये काफिर जो है ना, काफिरों को अल्लाह ताला ने जानवरों की तरह कहा कि जानवरों की तरह कि ना ये समझते हैं, ना सुनते हैं हक को, ना इस पे अमल करते हैं। तो इन्हीं देखिए अल्लाह ताला ने इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, ये बस एंड हो गया क्लास, थोड़ी नसीहत के लिए कि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, लेकिन अल्लाह ताला ने की जब बात नहीं मानता इंसान, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ये जानवरों से भी, जानवरों की तरह है, और इससे आगे आता है बल्कि जानवरों से भी गया गुजरा, ये उनसे भी ज़्यादा गुमराह है। यानी इंसान की जब अल्लाह ताला की बात नहीं मानता तो इंसान की कदर जानवर से भी गिर जाती है। अब जानवरों में आप देख लें, कुत्ता भी आता है, खिंजीर तक जानवरों में इस्तेमाल होते हैं। तो या इतनी भी कदर नहीं रहती उस इंसान की जब इंसान अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ लेता है। जी आगे जी, सिर्फ एक 3 सेकंड का सबक है, उसके बाद बस छुट्टी 3 सेकंड। ये बैतु हु इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर, जिसका तर्जुमा होता है उसका या उसकी। बैतुन का मतलब घर, तो बैतुहु उसका घर, उसका घर, या रहमतुहु उसकी रहमत, उसका या उसकी, वो मोकम हाल से इस्तेमाल होता है। समझ लगी? इसका सर तर्जुमा होता ये है भी उसका या उसकी। ये भी ज़मायर में से? हाँ जी जी, ये भी ज़मीरों में से ही है। तो अब सर जो इंशाल्लाह हमने कल हुआ पढ़ा था, जी जी, उसका मतलब वो था ना, तो वो भी मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है हुआ। नहीं नहीं, हुआ वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए ही आता है, उसका तर्जुमा भी वो ही होता है। जैसे हुआ का होता है ना, वैसे ही हिया का होता है। अब देखिए ये हु का तर्जुमा है उसका घर। अब ये जितने भी अरबी में रब्बुहु, अर्शुहु, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इन सब का तर्जुमा आप करने के काबिल हैं, आप इन सब का तर्जुमा आसानी से कर सकते, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा सर, ये आपने पिछले से वाव कसम की जगह बताया था, तो क्या तेज से भी कसम कुरान पाक में तेज से भी कसम खाई हुई है? किसकी कसम? जैसे वाव से ना वल असर ज़माने हाँ की जी, हाँ कसम जी, जी जी, है, तो इस तरह क्या ते भी कसम के लिए यूज होता है? ता? हाँ, ते भी कसम के लिए आता है कभी कभी, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ आता है। ता की एक खसूसियत है, जब वो कसम के लिए आएगा तो सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ आएगी। तल्ला, जैसे कहते हैं वल्लाही, अल्लाह की कसम, इसी तरह तल्लाही, अल्लाह की कसम। सर एक बात पूछनी थी, जी जी, मैंने एक जगह पढ़ा था वो बाबू हा उसका दरवाजा, तो बाबू हु कहेंगे, अना मदीना तो इल्म व अलीउन बाबू हा, मैंने ये पढ़ा था, तो बाबू हु कहेंगे क्या? नहीं नहीं, हा मुअन्नस के लिए है, हु मुज़क्कर के लिए है। हा अगर पीछे मुअन्नस की बात हो रही है तो वहाँ आएगा हा, माना एक ही है, माना दोनों का एक ही है। और हा बाब और हु, अरबी में मुअन्नस होगा, बाब जो है बाब वो नहीं नहीं, मुअन्नस बाब होगा। मुज़क्कर है, बाब मुज़क्कर है। देखें, ये नहीं देखते कि वो किसके साथ है, मुज़क्कर के साथ है या मुअन्नस के साथ है। अब ये बैतुहु के साथ है, अब यहाँ हो रब्बुहु में हो रब के साथ है, अब लफ्ज़ रब वो मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। ये नहीं देखते, देखते हैं कि वो हु की ज़मीर वो जा किसकी तरफ रही है। मिसाल के तौर मैं बताता हूँ, मदीना,
میں جی بتاتا تو ہوں. مدینہ ہاں مدینہ مونس ہے. زید ٹھیک آیا ہے گھر میں اور اس کا بیگ میرے پاس ہے. زید چلا گیا اور اس کا بیگ میرے پاس ہے. اب یہاں اس سے مراد کون ہے؟ زید زید. تو زید مذکر ہے کہ مونس؟ مذکر. مذکر. تو اس کے حساب سے ہو لگائیں گے. اس کا بیگ وہ ٹھیک حقیبات ہو اور اس کا بیگ. اگر ٹھیک ہے. زینب آئی میرے پاس اور اس کا بیگ گھر میں ہے. اب یہاں اس کا مراد کون ہے؟ یہ جو کیا نام آپ زینب. نے لیا تھا؟ زینب. 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 جی اب جی زینب. وہ حقیبات ہا. اب یہاں ہا لگائیں گے. تو وہ معنی ایک ہی ہے, صرف وہ جو جس جی کی سر طرف بالکل جیسے مراد ہوتا ہے. جی جی ٹھیک جیسے ہو گیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہاں ایسے ہی شاباش. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. انہو. صحیح ہے. بالکل بالکل. اللہ. انہو ٹھیک ہو گیا. اور انہا اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تھینک یو. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بزرگوں سے ریکارڈنگ سر کو مل جائے تو بڑی مہربانی سر. جی جی یا کسی انشاءاللہ مشکل ریکارڈنگ الفاظ میں نے الحمدللہ ریکارڈنگ میں نے مکمل مشکل کی ہے. الفاظ شیئر کر دے. میں انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو جو ہے نا وہ بھیج دیتا ہوں. ریکارڈنگ ابھی تو نہیں مل سکتی. ریکارڈنگ نا وہ میں سیو کر لی ہے. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ نا 3-4 دن کے بعد مل سکتی ہے. میں ساری ریکارڈنگ اکٹھی اس دن اپلوڈ کر لوں گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر, جی بہت ٹھیک ہے شکریہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت شکریہ. اللہ استغفرک و حافظ. اتوب الیک.